السلام علیکم۔ آج ہم پاک 301 میں لیکچر نمبر 26 کو ڈسکس کریں گے اور ٹاپک ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ۔ اس ٹاپک سے جو سب سے پہلا کوشچن آ سکتا ہے وہ ہے کہ واٹ آر دا امپورٹنس آف انڈسٹریز، یہ جو کارخانے ہیں، انڈسٹری ہے، اس کے امپورٹنس، اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کی ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ، اسٹیٹ کی، ملک کی جو اکنامی ہے، معاشیت ہے، اس میں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو انڈسٹری لگانی ہوگی۔ دوسرا ہے کہ بیس فار ماڈرنائزیشن آف اسٹیٹ کو ماڈرن بنانے کے لیے انڈسٹریز ایک بنیادی رول پلے کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ہیلپ ان انٹرنیشنل اسٹینڈنگ آف اسٹیٹ، جتنی انڈسٹری زیادہ ہوں گی اتنا وہ اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر اپنا پالیسی جو ہے وہ بنائے گا۔ چوتھا ہے انڈسٹریز اینڈ ٹیکنالوجی گو ٹوگیدر، جس کی پاس انڈسٹری زیادہ ہوں گی اس کی ٹیکنالوجی بھی اچھی ہوں، کیونکہ جو ٹیکنالوجیکل آئٹمز ہے وہ انڈسٹری کا ہی پروڈکٹ ہے، تو انڈسٹری ہوگی تو ٹیکنالوجی ہوگی۔ پانچواں ہے انہینسز ٹریڈ اینڈ سیو فارن ایکسچینج، جتنی انڈسٹری زیادہ ہوں گی اتنا ہی تجارت زیادہ ہوگا، کیونکہ لوگ زیادہ درکار ہوں گے، میٹنگ زیادہ ہوں گے، اور لوگ جو ہیں وہ روزگار پہ زیادہ ہوں گے، تو اس لیے ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور فارن ایکسچینج بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ بڑی بڑی انڈسٹری ہوں گی وہ فارن لیول پہ بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتی ہوگی۔ اور 6 نمبر پہ ہے اٹ آلسو امپورٹنٹ فار ایگریکلچر، اور انڈسٹریز زراعت کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ بہت زیادہ پروڈکٹ جو ہے انڈسٹری کے وہ ایگریکلچر کے لیے درکار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر کے بہت جو آؤٹ کم ہے وہ انڈسٹری کے لیے را مٹیریل کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اور آخری نمبر پہ ہے ہیلپ ان پاورٹی ریڈکشن، اور جتنی انڈسٹری زیادہ ہوں گی اتنی غربت کم ہوگا، کیونکہ جو غربا ہیں وہ وہاں پہ روزگار کے طور پر کام کرے گی۔ تو یہ چند پوائنٹس ہے کہ اکنامی اور اس کا ماڈرنائزیشن، انٹرنیشنل ریلیشن، ٹریڈ، ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، پاورٹی ریڈکشن، یہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہو۔ ٹاپک میں کچھ اور MCQs آپ کو بتاؤں کہ جب انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ تھا تو جتنے بھی اس ٹائم کی انڈسٹری تھی تو اس میں 4% جو تھے وہ پاکستان کے ایریا میں تھے، اور انڈیپینڈنس کے بعد وہی 4% پاکستان کو ملے، جو کہ بہت کم مقدار تھی، اور پاکستان کے جو ایک بڑا ملک تھا اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی تھی، تو یہ یہاں پہ ایک پرسنٹیج ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ادارہ بنائی گئی جس کا نام تھا پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC، جو کہ 1950 میں بنائی گئی تھی، اور اس کا کام تھا کہ نیو انڈسٹریز کو سیٹ اپ کرنا، ملک میں نئے انڈسٹری کو بنانا، اس ادارے کا کام تھا۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ایک یہ جو شارٹ فارم ہے کہ آپ کو MCQ آ سکتا ہے کہ PIDC اسٹینڈ فار، تو آپ کو لکھنا ہوگا پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ اس کے علاوہ اس کا ڈیٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کب یہ انسٹیٹیوشن بنائی گئی تھی اور اس کا کام کیا تھا، یہاں پہ اس لیے میں نے آپ کو 3 چیزیں مینشن کی ہیں۔ اور دوسرا ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان IDBP، جو کہ اوپر سے 11 سال بعد یعنی 1961 میں بنائی گئی تھی، اور اس کا کام تھا کہ پروویژن آف لون، لوگوں کو لون دینا، یہ ایک بینک ہے تو اس کو لون دینا، اور وہ لون جو ہے وہ اسپیشلی انڈسٹریلائزیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ PICIC پاک انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن، تو اس ادارے کا کام تھا کہ انویسٹمنٹ کرنا اور لون پرووائڈ کرنا۔ اس کے علاوہ انویسٹمنٹ پروموشن بیورو، جو کہ 1959 میں بنائی گئی تھی، اور اس کا کام تھا فارن انویسٹمنٹ، آپ باہر بھی جو انڈسٹریز کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ یہ ادارہ کر سکتی تھی۔ تو یہ 5 MCQs ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ٹاپک سے۔ اس کے علاوہ جو میجر انڈسٹریز بنی پاکستان کی آزادی سے بعد ہمارے PDF کی ڈیٹ تک، تو اس کو یہاں پہ مینشن کرتے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، شوگر، سیمنٹ، ویجیٹیبل، گھی، آئرن اینڈ اسٹیل، پیپر انڈسٹری، مشین اینڈ ٹولز، ڈیفنس انڈسٹری، کاٹیج انڈسٹریز، تو یہ انڈسٹریاں بنائی گئی تھی۔ تو آپ کو نام یاد رکھنا ہے، اگر کوشچن آئے میجر انڈسٹری لکھے تو آپ کو یہ لکھنا ہوگا۔ یہاں پہ جو پیپر انڈسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سب سے پہلے بنی تھی ایسٹ پاکستان میں بنی تھی،
اور ایسٹ پاکستان ہم سے 1971 میں الگ ہوا، لہٰذا یہ انڈسٹریز ہم سے لاسٹ کر گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہوں پر اس کی اسٹیشن لگائے گئے۔ اس کے علاوہ مشین اینڈ ٹول کے سیکشن میں آپ کو ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اس کے زیادہ اسٹیشن ٹیکسلا میں بنائے گئے تھے، اور جو کہ چائنیز کوآپریشن سے لگائے گئے تھے، اور اس کے لیے بھی ایک سیٹ اپ کیا تھا جس کا نام تھا ہیوی میکینیکل کمپلیکس HMC۔ تو یہ شارٹ فارم بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمپل سا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔